बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ा तसादम शुरू हो गया है, बड़े इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मौलाना फजल रहमान अगर दाएं तरफ जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून बाएं तरफ जा रही है। और आज मौलाना ने खुल कर ये कंडीशन रख दी है कि अगर मेरे साथ इत्तेहाद में चलना है तो ये बात मुस्लिम लीग नून को मानना होगी। और मुस्लिम लीग नून ने भी फ़ौरन जवाब दिया है कि ये हमारे लिए मानना पॉसिबल नहीं है। बड़ी ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अपोजिशन का शिराजा पहले ही बिखर चुका है, मज़ीद ये जलील और रुसवा हो गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की नौकरानी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर जो ज़ाती हमले किए हैं, बेशर्मी और बेहयाई की हद कर दी है। एक ख़ातून इस तरह के जुमले कैसे कह सकती है, उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और मज़म्मत भी करेंगे। पहले मैं आपको 2 अहम चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो जो शोएब अख्तर के ख़िलाफ़ आप जानते हैं कि इंक्वायरी कमेटी में ये भी कहा गया, और मैंने देखा है कि अभी कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि ऑफ एयर कर दिया है शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर तो ख़ुद रिज़ाइन करके आ गया है। शोएब अख्तर कौन सा मुलाजिम था वहाँ पे? PTV का एक पैनल बना था, उसमें उनको उस पैनल में शामिल किया था, उस पैनल में वो रिज़ाइन करके चला गया है। तो अब उसको क्या ऑफ एयर आप करेंगे? और PTV जो ये कह रहा है कि हमने जहां नुमान नियाज़ को ऑफ एयर किया है, वो तो आपको धमकियां दे रहा है, वो तो अपने आप को मालिक समझता था PTV का। तो आपने उसको कंपनसेट करने के लिए ये जो कहा है कि शोएब अख्तर को आप ऑफ एयर करेंगे। शोएब अख्तर आपका ना मुलाजिम था, ना शोएब अख्तर आपका फुल टाइम कोई वहाँ मुलाजमत करता था। एक इवेंट था और उस इवेंट के लिए आपने एक पैनल बनाया एक्सपर्ट्स का और उसमें वो शामिल था और वो खुद रिज़ाइन करके आ गया। जो रिज़ाइन करके आ गया उसको आप क्या ऑफ एयर करेंगे? आप कैसे उसको ऑफ एयर कर सकते हैं? उसका यूट्यूब चैनल है, उसके अपने वो हर रोज़ जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं उसके ऊपर बैठता है। तो ये बात करना PTV की जो बदनीयती है, क्योंकि इमरान ख़ान ने एक्शन ले लिया था। और इमरान ख़ान ने जब कहा, ये को अपनी तरफ से PTV ने नहीं किया, वहाँ पर नुमान नियाज़ का बहुत असर और रसूख है। नुमान नियाज़ वहाँ का जो PTV है वहाँ का वो डॉन बना हुआ है। PTV ने मजबूरी इस वजह से थी कि इमरान ख़ान ने इनको डंडा चलाया है और इमरान ख़ान ने कहा है कि ये आपने अभी तक क्यों नहीं किया। तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए साथ ये भी कह दिया कि शोएब अख्तर को भी हम ऑफ एयर करते हैं, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं कि एक तो उसके साथ ज़्यादती हुई, ऊपर से आप उसको, एक तो आपका एंकर उसको प्रोग्राम से, लाइव प्रोग्राम से बाहर भेज रहा है और ऊपर से आप कहते हैं हम उसे ऑफ एयर करते हैं। तो ये आपकी जो बदनीयती है वो कौम देख रही है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इंशाअल्लाह इसका भी इस पर भी एक्शन लेंगे। और अब आपकी जो मर्ज़ियाँ हैं और जो PTV को आप अपनी जगीर समझते हैं, और आप 10-10, 15-15, 20-20 सालों से, कुछ लोग 25-25 सालों से वहाँ पर मगरमच्छ बनकर बैठे हैं, इंशाअल्लाह बाप का आपके जाने के दिन आ गए हैं। शेख रशीद ने बड़ा एक अहम इंटरव्यू दिया है और शेख रशीद का ये कहना है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से शेख रशीद ने ये कहा है कि अभी तक तो जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं, लेकिन हमारी बात हो रही है। 7 रिज़वी से जुम्मा और हफ्ता को भी हमारी मुलाकात होगी और हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो कमज़ोर करने वाली साजिशें हैं या क़ुव्वतें हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। हमने इनसे इन्होंने वादा किया था कि ये रोड खाली कर देंगे। इन्होंने मस्जिद रहमतुल आलमीन में ये बैठते और फिर अगर सफ़ीर के अलावा जो बाकी इनके मुज़ाकरात थे वो हम मानने को तैयार थे, चाहे पॉलिस उसके ऊपर नहीं मान रही थी, लेकिन वो हमारा इदारा है, हम उनको कंपनसेट करते और हम उनको मनाते कि बजाय इसके कि हम भी अड़ जाएं, वो भी अड़ जाएं और मज़ीद नुकसान हो, तो हम इस मामले को वाइंड अप करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने एहतजाज ख़त्म ना किया, इन्होंने रास्ते साफ़ ना किए, जिसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने वादा ना निभाया तो फिर हुकूमत क्या करती। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि मैं 4 दिन से चीख चीख कर कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इस मामले को वाइंड अप कर दो, फिर मेरे बस से काम निकल जाएगा और ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। आप हमारे भाई हैं, हमारा और आपका कोई झगड़ा नहीं है, हम एक ही मुल्क के शहरी हैं, तो आप मेहरबानी करके सारे मामले पर चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि फ़्रांस यूरोप को हेड करता है, हमारे ऊपर पहले मुआशी हालात हमारे ख़राब हैं, सऊदी अरब से अभी जो इमदाद आई है, अगर वो इमदाद ना आए तो हम कहाँ खड़े होंगे। ये तो कोविड के मामलात हैं, फिर जो मईशत हमें दे कर गई थी पुरानी हुकूमतें, वो सारे मामलात हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कौम को समझनी होंगी, इन लोगों को समझनी होंगी
کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور کیسے یہ معاملات چلائے گا۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں، آپ جب سیدھی گولی چلائیں گے اور گولی چلا کے آپ پولیس والے کو شہید کر دیں گے تو پھر ہم کب تک صبر کریں گے؟ کیوں آپ ہمارے صبر کا ہمارے صبر کا آپ ہم سے کیوں غلط مطلب لے رہے ہیں؟ ہم صرف ریاست کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صرف قوم کی بات کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک ہم نے خاموشی سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو پیمرا ہے، پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تحریک لبیک پاکستان کی ہر قسم کی میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی ہے۔ اعلامیہ میں کہا ہے کہ پیمرا کے ریگولیشن اور ضابطہ اخلاق کے تحت کالعدم تنظیموں کی میڈیا کوریج پر مکمل پابندی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تمام ٹی وی چینلز ہیں وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ ایف ایم ریڈیو، کیبل آپریٹرز اور آئی پی ٹی وی کو بھی اور جو پی ٹی وی کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی کوریج روکنے کی حکم جاری کیا ہے اور اعلامیہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کے تحت کالعدم تنظیموں کی میڈیا کوریج ممنوع ہے۔ اس وجہ سے جن کی میڈیا کوریج جو چینل دے رہا ہے وہ اس کو بند کرے اور مزید آپ کو احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے، پھر ایکشن لیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے، پیمرا کی طرف سے۔ جس طریقے سے زلفی بخاری سے تاریخی ذلت ملی ہے ریحام خان کو، لیکن اس کے باوجود کیونکہ کسی کے اندر اگر کوئی بے حیائی کا بیڑا اٹھا لے تو وہ بعد میں چاہے کچھ ہوتا رہے 3 دن تک اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ان کو وہ جو ویڈیو ہے، معافی نامہ ہے، وہ لگا کے رکھنا پڑا، اور وہ صرف عمران خان کے ایک کھلاڑی کے اوپر الزامات تھے، اور وہ کیونکہ لندن کی عدالت میں چلا گیا تو لندن کی عدالت میں جرمانہ بھی دیا، معافی بھی دی۔ 3 دن تک آپ نے اپنے ٹویٹر پر وہ معافی نامہ لگائے رکھا، پوری دنیا نے میڈیا پر دیکھا وہ آپ کا معافی نامہ، اور اس کے بعد پھر آپ وہی آپ نے حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ مریم کا جو ایجنڈا ہے، آج کیا کہتی ہیں؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو 2018 کے بعد خواتین کو کیے گئے نازیبا واٹس ایپ میسیجز بھی لیک ہوں گے، ہمیں تو دکھا دیے گئے ہیں۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے کہ 2018 کے بعد جو خواتین کو میسیجز کیے گئے ہیں غیر اخلاقی عمران خان کی طرف سے، ابھی تو وہ بھی سامنے آئیں گے، اور ریحام خان کہتی ہے مجھے دکھا دیے گئے ہیں غیر اخلاقی میسیجز۔ ریحام خان پڑھ کے پتہ نہیں اس نے تو کتنی خوشی منائی ہوگی۔ یہ غیر اخلاقی ویڈیوز، یہ غیر اخلاقی میسیجز، یہ پتہ نہیں کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی شرم حیا نہیں ہے، اور کتنے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو دکھا دیے گئے ہیں وہ میسیجز، جو غیر اخلاقی میسیجز ہیں جو عمران خان نے کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو یہ لوگ ہیں یا ان کی جو سائیکی ہے، پتہ نہیں گندے میسیجز سب سے پہلے، جو غیر اخلاقی میسیجز ہیں وہ سب سے پہلے انہی کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایسا کون سا ان کے پاس وہ ہے، اور یہ کتنی ان کو عزت ملی تھی، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی وائف بنی تھی، اور لیکن کیونکہ نیت صاف نہیں تھی اور کسی ایجنڈے پر تھیں، تو کیسے تاریخی ذلت اور رسوائی ملی ہے کہ آج کس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اہم اجلاس تھا پنجاب کا، مارچ میں پنجاب کا پلان کیا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات کا، اور کہ خیبر پختونخوا کا تو شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے۔ فضل الرحمان کی جماعت آپ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے بلدیاتی، اور وہ پی ڈی ایم کے بطور پی ڈی ایم کے سربراہ انہوں نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اب پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کیا ہے اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں کہ ہم 2018 کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان نتائج کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ ناجائز اور جعلی ہیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہماری نگرانی ہے، لیکن ارباب اقتدار ہر صورت میں مؤثر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے زیر اثر انتظامیہ کو الیکشن میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا ہے کہ ہم ووٹر ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ووٹر لسٹیں مشکوک ہیں۔
اس لیے اس ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح مشکوک انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بلدیاتی نظام جس کا کام صرف محلے کی خدمت ہے، اس محلے میں اس کو فنڈز دیے جانے کا معاملہ حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ جو لوگ جیتیں گے، کیونکہ بغیر پارٹی کے الیکشن ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے، پی ٹی آئی فنڈز دے گی، سارا معاملہ ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ساری جماعتوں سے کہ وہ اس بلدیاتی الیکشن کا نہ صرف بائیکاٹ کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ایجنڈا یہی ہے۔ ہم جب عمران خان کی حکومت کو جعلی اور ناجائز مانتے ہیں تو پھر کیسے عمران خان کی حکومت اگر کوئی کرائے گی تو ہم کیسے اس کو تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بالآخر بائیکاٹ کریں گے۔ اگر کوئی اور راستہ نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات منسوخ کیے جائیں۔ ہم قانونی راستے سے بھی ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھنے کو تیار ہیں، لیکن بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہے اگر یہ انتخابات اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور ہم اس کے سامنے آ جائیں گے اور ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان کی اوقات یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو مولانا کے پلے ایک سیٹ بھی نہیں آئے گی۔ جو جیتے گا آزاد جیتنا ہے، اور اس کے بعد کون جائے گا کسی اور جماعت میں؟ سب نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی ہر ضلع میں یا تحصیل میں حکومتیں، اور کیونکہ وہ ان کی وفاقی اور صوبائی حکومت ان کی ہے، تو کون جائے گا جمعیت علماء اسلام فیض کے ساتھ؟ یہ بات مولانا جانتے ہیں، تبھی مولانا فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا مسلم لیگ نون اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں وہ نہ جائے؟ آج ہی شہباز شریف کے خاص آدمی اور جو رانا ثناء اللہ، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ہم ان میں جائیں گے، اور ہم ان کی ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان اعلان کر رہے ہیں بائیکاٹ کا، مسلم لیگ نون تیاری کر رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا، تو پھر کہاں اتحاد رہ گیا؟ پھر کیا بچ گیا؟ ان کا ملیا میٹ ہو گیا ہے اور ان کا اب کچھ نہیں بچا، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور انشاءاللہ جس بغض میں انہوں نے یہ اتحاد بنایا تھا، اپنی موت آپ یہ اتحاد مر جائے گا، اور حکومت پاکستان اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔